بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کتاب نور العزا فن فقہ میں ہے۔ اس کتاب کی اہمیت اور مقبولیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہ کتاب تقریباً ہر مدارس اسلامیہ میں شامل نصاب ہے، اور یقیناً یہ کتاب شروعاتی طالب علم کے لیے انتہائی مفید اور کارآمد ہے۔ جب یہ کتاب فن فقہ میں ہے تو فن فقہ کو شروع کرنے سے پہلے چند چیزوں کو سمجھنا جاننا اہم ہے۔ فقہ کی تعریف، فقہ کیا ہے؟ تو فقہ یہ مصدر ہے اور یہ باب سمیع اور کرومہ دونوں باب سے آتا ہے۔ اگر باب سمیع سے لائیں گے تو فقہ کا معنی ہوگا کسی چیز کا جاننا اور سمجھنا، کسی چیز کو کھولنا اور واضح کرنا، اور باب کرومہ سے لائیں گے تو معنی ہوگا فقیہ ہونا، علم میں غالب ہونا۔ اسی وجہ سے فقیہ اس عالم کو کہتے ہیں جو شریعت کے احکام کو واضح کر دے۔ تو یہ فقہ کی لغوی تعریف ہوئی، اور فقہ کی اصطلاحی تعریف تفصیلی دلائل سے احکام شرعیہ فرعیہ کا جاننا، تفصیلی دلائل سے احکام شرعیہ فرعیہ کا حصول، یہ فقہ کی اصطلاحی تعریف ہے۔ تفصیلی دلائل کیا ہیں؟ تو تفصیلی دلائل چار چیزیں ہیں۔ نمبر 1 قرآن، نمبر 2 حدیث، نمبر 3 اجماع، نمبر 4 قیاس، یعنی انہی چار چیزوں سے احکام شرعیہ فرعیہ کو حاصل کیا جاتا ہے۔ اب جن احکام کا تعلق قلب سے ہوتا ہے ان کو احکام اصلی کہا جاتا ہے، اور جن احکام کا تعلق عمل سے ہوتا ہے ان کو احکام فرعی کہا جاتا ہے۔ فقہ کا موضوع، یعنی فقہ میں کن چیزوں سے بحث کی جاتی ہے؟ تو فقہ کا موضوع مکلف انسان کا فعل و عمل ہے۔ مکلف انسان کا فعل و عمل حلال و حرام ہونے کے اعتبار سے یہ چیزیں فقہ کا موضوع ہے۔ مکلف کسے کہتے ہیں؟ مکلف جن پر شریعت کے احکام نافذ ہو سکیں، جن پر شریعت کے احکام نافذ ہو سکیں ان کو مکلف کہا جاتا ہے۔ اور فقہ کا موضوع کیا ہوا؟ مکلف انسان کا فعل و عمل، مثلاً اس کا صحیح ہونا یا نہ ہونا، حلال یا حرام ہونا، حلال یا حرام نہ ہونا، یعنی انہی چیزوں سے فقہ میں بحث کی جاتی ہے۔ اسی وجہ سے یہ چیزیں فقہ کا موضوع قرار پاتی ہیں۔ فقہ کی غرض و غایت کیا ہے؟ علم فقہ سیکھنے کے بعد مقصد کیا ہے، ٹارگٹ کیا ہے، غرض و غایت کیا ہے؟ تو علم فقہ کی غرض و غایت سعادت دارین ہے، یعنی دین میں بھی کامیابی اور دنیا میں بھی کامیابی۔ دین میں کامیابی یہ ہے کہ آخرت میں جنت ملے گی، اور دنیاوی کامیابی یہ ہے کہ علم فقہ کو سیکھنے کے بعد مامورات پر عمل کیا جائے گا اور منہیات سے اجتناب کیا جائے گا۔ تو چار چیزیں آپ نے سماعت کی: فقہ کی لغوی تعریف، فقہ کی اصطلاحی تعریف، فقہ کا موضوع، علم فقہ کی غرض و غایت۔ اب اس کے بعد یہ دیکھتے ہیں کہ علم فقہ کی تدوین، یعنی اس کی ایجاد۔ تو فقہ کی تعلیم حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زمانہ سے ہی شروع ہو چکی تھی۔ صحابہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کرتے تھے، اور بہت سے صحابہ رضی اللہ عنہ اس میں اپنی امتیازی شان رکھتے تھے، جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما وغیرہ۔ اور علم فقہ کے 4 بڑے امام ہیں: حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ اور شرعی اعتبار سے علم فقہ سیکھنا کیا ہے؟ تو دین میں تفقہ یعنی علم فقہ سیکھنا فرض کفایہ ہے۔ تفقہ میں مہارت پیدا کرنا امت پر فرض کفایہ ہے، یعنی ہر زمانہ میں اور ہر علاقہ میں ایسے ماہر علماء و مفتیان کا وجود لازمی ہے جو ضرورت کے وقت امت کی دینی رہنمائی کا فریضہ انجام دے سکیں۔ اور علم فقہ کو جانے بغیر کوئی چارہ بھی نہیں ہے، اس لیے کہ ہر مسلمان کو نماز پڑھنا ہے، روزے رکھنے ہیں، زکوٰۃ دینے ہیں، حج کرنے ہیں، اور بھی جو شریعت کے روزمرہ کے احکام ہیں
ان چیزوں کو ہر ایک مسلمان کو جاننا ضروری ہے، بغیر اس کے چارہ نہیں ہے۔ اگر ہم علم فقہ نہیں سیکھیں گے بقدر ضرورت تو ہم شریعت پر عمل نہیں کر سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ علم فقہ کو جانے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، اور فقہ میں مشغول ہونا، فقہ حاصل کرنا، فقہ میں مصروف ہونا یہ افضل ترین عبادت ہے۔ فقہ یہ سراپا خیر ہے۔ تفقہ فی الدین اللہ تعالیٰ کا بے نظیر انعام ہے، جس کو یہ دولت مل جائے وہ یقیناً خیر کثیر سے بہرور ہو جائے گا۔ ایک روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے افضل عبادت فقہ ہے، اور سب سے افضل دین پرہیزگاری اور ورع و تقویٰ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا، یعنی اور جسے حکمت دی گئی اسے بہت بھلائی دی گئی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مَن یُرِدِ اللّٰهُ بِهِ خَیْرًا یُفَقِّهُ فِی الدِّین، یعنی اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ ان ساری چیزوں کو سماعت کرنے کے بعد صاحب نور الایضاح کے احوال پر مختصراً روشنی ڈالی جائے، تاکہ نور الایضاح کتاب کی اہمیت اور راسخ ہو جائے۔ تو صاحب نور الایضاح نام و نسب سماعت کریں۔ نام حسن ہے اور کنیت ابو الاخلاص ہے، اور والد کا نام عمار اور دادا کا نام علی ہے۔ وفائی کر کے مشہور ہیں۔ وفائی یہ آپ کا مشرب ہے جو تصوف اور طریقت کے اعتبار سے ہوتا ہے، اور جائے پیدائش وہ سن پیدائش، یعنی کس سن میں پیدا ہوئے اور کس جگہ پیدا ہوئے۔ تو مصر کے ایک شہر شبرا بلولا کے آپ باشندے تھے، وہاں آپ کی پیدائش ہوئی۔ اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے آپ کو شرم بلالی کہا جاتا ہے، جو خلاف قیاس ہے۔ قیاس کے لحاظ سے تو شبرا بلولی ہونا چاہیے تھا، لیکن خلاف قیاس شرم بلالی کہا جاتا ہے۔ اور 994 ہجری میں آپ اس خاکدان گیتی پر تشریف لائے۔ تحصیل علوم، ابھی 6 سال ہی کی عمر تھی کہ والد انہیں برائے تعلیم مصر لے آئے۔ تعلیم حاصل کرنے کے لیے آپ کو مصر لے کے آئے آپ کے والد گرامی۔ آپ نے قرآن پاک حفظ کیا اور اپنے وقت کے بہترین علماء شیوخ سے علمی تشنگی بجھائی۔ درس و تدریس، صاحب نور الایضاح کو اللہ تعالیٰ نے مختلف علوم میں مہارت تامہ عطا فرمائی تھی۔ بالخصوص فتاویٰ میں تو آپ بہت ہی پائے کے عالم تھے۔ آپ نے ایک عرصہ تک جامعہ ازہر مصر میں درس دیا ہے۔ آپ کی وفات جمعہ کے روز عصر کے بعد 11 رمضان المبارک 1069 ہجری 75 سال کی عمر میں آپ اس دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کر گئے۔